میرے ذہن میں یہ خیال آتے ہیں، اگر میں کل صبح نہ جاگوں تو کیا کبھی اسے وہم گزرے گا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی؟ کیا وہ یہ جان پائے گا اگر کل آنے والا نہ آیا تو میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی؟ کیا میں نے ہر کوشش کر لی کہ اسے بتا سکوں کہ اس دنیا میں صرف وہی میرا ہے؟ اگر میرا وقت ختم ہو جائے اور اسے میرے بغیر دنیا کا سامنا کرنا پڑے تو جو محبت میں نے اسے پہلے دی ہے کیا وہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے کافی ہے؟ اگر آنے والا کل نہ آ سکا تو؟ داؤد کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی. اس کا دل کسی خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا. اسے اپنے ہونٹ اور حلق خشک محسوس ہو رہے تھے. اتنے دنوں سے جو وہمیں اور خیالات اسے اپنا پیچھا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ سچ ثابت ہو رہے تھے. اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جو علی نے اسے دیا تھا اور اس پہ لکھے لفظ اسے بغیر بتائے بغیر پوچھے بہت کچھ بتا رہے تھے. وہ اس تحریر کو بہت اچھے سے جانتا تھا، پہچانتا تھا. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جس کو وہ ٹریس کرنے کی کوشش بہت دنوں سے کر رہا ہے اور بہت دنوں سے خوار ہو رہا ہے اس کے پیچھے، وہ کہیں جا چکی ہے. مگر کیوں؟ اس کا دل مسلسل سوال کر رہا تھا. مجھے بتائے بغیر، ملے بغیر، کیوں؟ اسے اپنا آپ عجیب سا لگ رہا تھا. اسے اپنے سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. وہ کہاں ہے؟ اسی صبح اس نے اس کی ایک دوست سے پوچھا جس کے بارے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اس کی قریبی دوست ہے. اس کا فون کیوں بند آ رہا ہے؟ اس کے گھر پہ تالا کیوں پڑا ہے؟ میں تو صرف چند دن کی آفیشیل وزٹ پر تھا. اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں؟ وہ اس لڑکی سے مسلسل سوال پوچھ رہا تھا اور وہ لڑکی سے کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی. مجھے خود نہیں علم. کچھ دیر بعد اس نے مختصر سا جواب دیا. اسی شام انتہائی ذہنی تھکن لیے شکستہ قدموں سے چلتا ہوا وہ لینگویج سینٹر آیا. کرن اپنا سرٹیفکیٹ لے گئی ہے. بتا رہی تھی کہ اسے کچھ دنوں کے لیے کہیں جانا پڑ رہا ہے، اس لیے اس نے سرٹیفکیٹ کی تقریب کا انتظار نہیں کیا. علی نے اسے بتایا. کیا؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کب واپس آئے گی؟ داؤد نے نیچی آواز میں پوچھا. نہیں، میرے پوچھنے پر اس نے یہی جواب دیا کہ کچھ کہہ نہیں سکتی کہ وہ کب تک واپس آئے گی. مجھ سے معذرت کر رہی تھی. شاید میرا اسکیچ وہ بنا نہیں پائے گی. میں نے اس سے کہا مجھے اسکیچ کا نہ بننے کا غم نہیں، اس بات کا غم ہے کہ وہ یہاں سے جا رہی ہے. میں دن بھر کاموں میں مصروف لاشعوری طور پر اس کی آمد کا انتظار کرتا تھا. کئی دن گزر جاتے اور وہ نہ آ پاتی تو آتی تو جیسے رونق لاتی اور ہنگامہ ساتھ لاتی. وہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر خوش ہوا کرتی تھی اور جیب بھر کے ہنستی تھی. میرا دل دکھی اور اداس ہو رہا ہے. وہ یہاں سے چلی گئی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے زندگی چلی گئی ہے. داؤد نے علی کی طرف دیکھا. اس کی
आंखें सुर्ख हो रही थीं। फिर उसने मुझे एक लिफाफा दिया है तुम्हारे लिए। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया। उसने कहा कि लैंग्वेज सेंटर में वो मेरे और तुम्हारे अलावा किसी से बहुत आशना नहीं, इसके पास इतना वक्त नहीं कि वो तुमसे मुलाकात करे, इसलिए इसने तुम्हारे लिए कुछ अलविदाई अल्फाज लिखे हैं। वो सबका ख्याल रखने वाली लड़की है, जाते वक्त तुम्हें भी याद करना नहीं भूली। अली ने दाऊद को लिफाफा दिया। दाऊद ने वो लिफाफा उनके हाथ से लिया। उसे खोलकर इसके अंदर से निकलने वाले कागज को पढ़ने से पहले ही दाऊद का दिल अनजान अंदेशों से धड़क रहा था, और उसे पढ़ लेने के बाद इसका दिल रो रहा था, या शायद कुछ देर के लिए साकिन हो गया था। इसे किसी किस्म का कोई एहसास नहीं था। Because I have lost loved ones in my life who never knew how much I loved. Now I live with the regret that my true feelings for them were never revealed. So I made a promise to myself to say how much they mean to me. And how I feel if tomorrow never comes. इसने एक नज़र फिर से कागज़ पर लिखे हुए अल्फाज पर डाली। इसे देख करके जेब में रखा। अपनी जगह से उठने के बाद बहुत ही नॉर्मल अंदाज में अली से मुसाफा किया और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ लैंग्वेज सेंटर से बाहर निकल आया। बाहर गहमा गहमी थी, शोर, रोशनियां और लोग थे, मगर उसे अपने इर्द गिर्द सन्नाटा महसूस हो रहा था। शहर वीरान और बेआबाद लग रहा था। दाऊद को अपने सामने तारीकी की चादर छाई हुई महसूस हो रही थी। वो खाली जहन के साथ गाड़ी चला रहा था। वो क्यों चली गई और मुझे बताए बगैर वो कहाँ चली गई? उसने ऐसा क्यों किया? फिर उसके जहन में और दिल में ये सवालात उठने शुरू हुए। वो तो इस शहर की फिजाओं से मोहब्बत करती थी। उसे इस शहर को छोड़ के जाने पे किस चीज ने मजबूर किया? इसने सोचा, फिर उसे महफूज हुआ और महसूस हुआ कि नाकाबिले यकीन बात हो चुकी है। किरण शहजाद किसी और वजह से नहीं, खुद इसकी वजह से कहीं चली गई है। ये क्या, वो अब उसकी तलाश में कितना भी मारा फिरे, कम से कम उसे वो कहीं नहीं नजर आएगी। इससे मोहब्बत करते हुए, इसे चाहते हुए और इसके साथ रहने की ख्वाहिश करते हुए मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं इतना खुशकिस्मत नहीं हूँ जो चाहा वो पालूं। और वो तो बहुत गैर मामूली ख्वाहिश थी। घर पहुंचकर गाड़ी से उतरने से पहले इसने ये आखिरी बात सोची थी।